ایکچولی ساحل بھائی، کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، کچھ ایسے جی قصے ہو گئے جس کی وجہ سے میں ملید ہو گیا. No! اوہو God, please, زبردست. no! No! تو اس کے بعد سے ہی میں کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، اور ہمارے ظفر ہیریٹک بھائی ان کو بھی میں سنتا ہوں، سچ والا جی کو بھی میں سنتا ہوں. ہم تو آج دوپہر میں اسٹریم چل رہی تھی سچ والا صاحب کی، جس میں سچ والا صاحب جو ہے ایک ہمارے وہ اپوسٹڈ امام صاحب ہیں، ان سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، وہ میں نے سنی. تو وہ اسی موضوع پر تھی کہ قرآن جو ہے، قرآن تو محمد کا کہیں ذکر ہی نہیں کرتا، صرف قرآن میں 4 جگہ محمد کا ذکر آیا ہے، اور وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ محمد جو ہے وہ پیغمبر یا رسول تھے. رسول اصل میں قرآن جی محمد کو جو ہے رسول کہا گیا ہے. جی میں نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ محمد تو خیر رسول ہیں، صحیح بات ہے. جی جی. تو میرا اصل میں سوال جو ہے آپ سے وہ اس متعلق ہے کہ جیسا کہ آیت نمبر 55 جو ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور جو عیسیٰ کے انکاری ہیں وہ ہمیشہ ان کے درجے بلند رہیں گے، جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر جو نہ ماننے والے ہیں، اور آگے لکھا ہے قیامت تک، یوم القیامتی. جی تو جیسا کہ مسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لوگ، اور قیامت تک ان کے ماننے والے کامیاب رہیں گے. جی تو اس آیت کے متعلق میں نے بھی ایک عالم سے گفتگو بھی کی تھی کہ جب جی محمد کے ماننے والے قیامت تک کامیاب رہیں گے تو پھر عیسیٰ کے بارے میں قیامت تک کا ذکر کیوں کر رہا ہے اللہ کتاب کے اندر؟ جی تو اس میں تو میرا انہوں نے سوال یہ ہے کہ جی انہوں نے عالم میرا صاحب نے سوال کیا یہ ہے، جواب دیا؟ عالم صاحب نے آپ کو آپ کے سوال کا کیا جواب دیا؟ عالم صاحب نے مجھے صرف گھمایا راؤنڈ راؤنڈ، جو کہ ان کا کام ہے، جو کرتے ہیں یہ لوگ. جی وہ کہیں مجھے ان کی پیدائش پہ لے گئے، کہیں وہ ان کے دوبارہ آنے پہ لے گئے، پھر بولنے لگے کہ امتی بن کے آئیں گے. تو خیر ان سے میں نے پوچھا کہ جب وہ امتی بن کے آئیں گے تو پھر ان کو فالو کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ امتی کو تھوڑا نا فالو کریں گے، فالو تو رسول کو کیا جائے گا یا پیغمبر جی کو کیا جائے گا. اب جی جو وہ امتی بن کے آئیں گے تو ان کو فالو کرنے کا تو مطلب ہی نہیں بنتا قیامت تک. جی لیکن قرآن کہہ صحیح. رہا ہے کہ ان کو فالو کرنے والے قیامت تک کامیاب رہیں گے. تو یہ تو آپ کی بات میری بات میل کھاتی ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی بات جی میل کھا رہی ہے آپ کی بات سے. جی تو میرا تو چھوٹا سا سوال یہ ہے سچ والا جی، جی کہ اگر دیکھو یہ تو ظاہر ہے کہ محمد رسول نہیں تھے، نہ کوئی نہیں پیغمبر محمد تھے. رسول نہیں ویسا نہیں. آپ جو ہے لفظوں میں جو ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ جی کو وہی کہنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. محمد کو قرآن رسول بتاتا ہے. اچھا. جی نہیں ایکچوئل آپ اپنا سوال تو رکھیں، کیونکہ محمد بیچ میں آئے گا تو پھر وہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے گا. آپ اپنی بات کریں جو بھی. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرح سے نا محمد کا انکار کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی نہیں طرف آپ سے بھی، ایسا اور کریں، ملحد ہم لوگ. جی نہیں دیکھیں، نہیں یہاں لفظوں کو آپ بہت امپورٹنس دے کر جو ہے، مطلب یہ ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. وہ بہت اسپیسیفکلی آپ کو، کیونکہ میں بھی بہت ناپ تول کر جو ہے لفظ استعمال کرتا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں جی مسلمانوں کا نبی یا قرآن کا نبی، میں جی اس نبی کا نام میں محمد میں نہیں رکھتا، یہ مسلمان رکھتے ہیں. جو کہ جی جی قرآن جو ہے مسلمانوں کے نبی کو محمد نہیں کہہ رہا، کیونکہ قرآن کے جی نزدیک جو قرآن کا نبی ہے وہ حاضر ہے، اور جو ہے جو محمد ہے وہ گزرا ہوا ہے. گزرا ہوا ہے. گزرا ہوا صحیح ہے. بات ہے. جی تو میں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام مذہب میں مانیں تو ہم کس نبی کی پیروی کریں؟ میرا سوال یہ ہے. یا پھر ہم اسلام مذہب کو پوری طریقے سے ہی ترک کر دیں؟ نہیں خیر اسلام کا معاملہ تو اصل میں جو کہ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس کے پیچھے پالیٹکس ہے. جی اسلام جیسا کچھ آج ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ جب جس وقت بھی وہ یہ شکل اختیار کر گیا، وہ اصل میں ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا نام ہے. ٹھیک ہے، جی جی اسلام جس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا نام ہے اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کیونکہ دین ہے، اور دین کہتے ہیں سسٹم کو، اور اسلام کے مطابق یہ دین یا یہ سسٹم پوری دنیا پر چھانا چاہیے.
چھا جانے کے لیے یہ دین جو ہے آیا ہے. آپ سمجھے بات کو, کہ پوری زمین پر چھا جانا چاہتا ہے, اپنی آئیڈیالوجی پوری زمین پر جو ہے نافذ کرنا چاہتا ہے, بھلے کوئی بھی تلوار سے ہو یا تشدد سے ہو, کسی بھی طرح سے. اب آپ اسلام میں جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ تو جو بھی کریں گے وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, تو جو ہے ظاہر بات ہے پولیٹیکل اسلام کو آپ فالو کر رہے ہیں. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم کس نبی کو فالو کریں. اصل میں مسئلہ ہے کہ جو ہے قرآن یا پھر جو ہے اسلام کو میں چونکہ ایک کوئی ریئلٹی نہیں سمجھتا, کیونکہ قرآن جیسا کچھ ہے اس میں بڑے کانٹرڈکشنز ہیں, سمجھے. تو آپ فالو کرنے کی بات جب کریں گے تو میں کہوں گا آپ کو فالو کرنا ہے اپنی عقل کو. آپ سمجھے, عقل ہی آپ کی روشنی ہے, اسی روشنی کی بنیاد پر جو ہے آپ اپنا راستہ تلاش سکتے ہیں. کوئی کتاب, کوئی دین, کوئی جو ہے اس طرح کا جو ہے کوئی مذہب آپ کو روشنی نہیں دے سکتا. اس میں سارے عقیدے ہوتے ہیں, اس میں سارا ماننا ہوتا ہے. اسلام کا سارا زور ماننے پر ہے, جاننے پر نہیں ہے. اور جاننا جبکہ اصل بات ہے, اور جاننا ہی اصل میں عقل ہے. آپ عقل کی روشنی میں اپنے راستے تلاشنے کی کوشش کریں, یہ اصل میں یہی اس کی پیروی کرنا ہے. پیروی کریں گے آپ اپنی عقل کی, سمجھ گئے آپ. جی جی. اچھا سمیر جی, آپ نے آلریڈی چھوڑ دیا ہے نا اسلام؟ جی جی, اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا, میں آپ کو بتاؤں ساحل جی. ہاں وہ تھوڑا بتائیے ذرا, درشکوں کو بھی بتائیے, ویورز کو بھی. میں ایکچولی بچپن سے ہی ہمارا جو ماحول ہے, ہم لوگ سنی مسلمان فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں. جی, لیکن انڈیا اور سے ہی آپ بچپن سے بتانا چاہیں گے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں, آگے بتائیے. جی, تو میں دلی سے بلانگ کرتا ہوں, اور میری جو یار آپ فیملی کو ہے, اتنا ڈیٹیل میں بتانے کے لیے نہیں بولا ہے میں نے. جی جی میں بتا رہا ہوں. تو ہماری جو فیملی ہے وہ شروع سے ہی تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو بچپن میں تو میں مدرسہ میں نہیں گیا, زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا میں نے. تو میری جو ایجوکیشن رہی ہے وہ ہمیشہ دنیاوی طور پہ رہی. لیکن جب میں تبلیغی جماعت سے جڑا اور میرا اس میں وقت لگا, تو دین کو جاننے اور سمجھنے کی مجھے موقع ملا, اور میں نے بہت کچھ سمجھا اور بہت ساری کتابیں بھی پڑھی. تو ایک کتاب ہے مسلموں کی, حکایت صحابہ, اگر آپ نے وہ اس کے بارے میں سنا ہو یا پڑھا ہو. ہاں, تبلیغی جماعت والوں کی ہے نا. جی جی جی, حیات حکایت صحابہ الصحابہ ایک ہے. تبلیغی جماعت حیات الصحابہ ہے, اور اسی کے موضوع پہ انہوں نے بنائی ہے فضائل اعمال. ہاں صحیح. تو فضائل اعمال میں شروع کا جو باب ہے اس میں صحابہ کے قصے ہیں, صحابہ کی قربانیوں کے قصے انہوں نے لکھے ہیں. تو اس کے اندر ایک قصہ آتا ہے عمر کے بارے میں, عمر بن خطاب کے بارے میں. تو وہاں سے جو مائنڈ جو ڈائیورٹ ہوا ہے نا, اور جو میری دماغ میں چیزیں آنی ہوئی ہے, وہ وہاں سے شروع ہوئی کہ جب میں نے وہ قصہ پڑھتا ہوں میں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو ہے, مطلب ایک آدمی نے کہیں جنگل میں خیمہ لگایا ہوا تھا, اور اس کی عورت کو جو ہے درد جے, مطلب ڈیلیوری کا جو پین ہوتا ہے وہ ہو رہا تھا. تو عمر جو ہے گشت پر تھے, تو انہوں نے اپنے خادم کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, چل کے دیکھیں وہاں. تو وہ پہنچے تو اس آدمی نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے. انہوں نے پوچھا کوئی عورت ہے, لکھتے ہیں آگے اس میں قصے میں, تو وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی. تو عمر گھر واپس آئے اور اپنی بیوی کو چلنے کے لیے کہا, اور وہ تیار ہو گئی. تو آگے کیا لکھتے ہیں کہ جب وہ تیار کیسے نہ ہوتی, آخر وہ بھی ام المومنین, آگے بہت لمبے لمبے قصیدے لکھ کے لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی. اب صاحب میرا مائنڈ خراب ہو گیا یہاں پہ. اب وہ خراب ہونا لازم تھا, وہ اس لیے خراب ہوا کہ عمر کی جو بیٹی ہے, اب وہ نبی کے مطلب محمد کے نکاح میں ہے, اور فاطمہ محمد کی بیٹی ہے. تو ایک طرح سے عمر ان کے نانا ہوئے. کیوں سچ والا صاحب, صحیح بول رہا ہوں نا؟ فاطمہ کے نانا ہوئے عمر ایک طرح سے. اور جب وہ فاطمہ کے نانا ہوئے تو فاطمہ کی بیٹی کے تو پڑنانا ہوئے. اب نکاح میں پڑنانا کے ساتھ نکاح, علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح. میرا ذہن خراب ہو گیا اس چیز پہ. میں نے بولا بھائی یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب یہاں پہ اگر نانا اپنی دھوتی سے شادی کرنے لگے تو اسی پہ لوگ بھائی صاحب اس کو قتل کر دیں زندہ, یہ مسلم لوگ ہی. اب اس نے ناتین کی بھی بیٹی سے شادی کر رکھی ہے.
اب جب میں نے اس کے متعلق علماء سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ مجھے سمجھاؤ، تو وہی والی بات جو بھی سچوالا جی نے کہی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دین میں عقل کا دخل نہیں، اپنی عقل مت لگاؤ، بس جو بتایا مان لو. مان لو. ہم نے بولا بھائی یہ تو ہم سے نہیں ہوگا کہ تم یہ کہو کہ بھائی اندھیرے کو روشنی کہہ دو اور ہم کہے جی ہاں روشنی ہے، تو یہ تو ہم سے نہیں ہوگا. وی وانٹ ٹو نو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو. ہم جاننا چاہتے ہیں، جب ہم کو سب بات کوئی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ حق لگے گی تو ہم مان لیں گے، مان لیں نہیں گے. لگے گی صحیح تو نہیں بات مانیں گے. ہے. اسی کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں پھر میرے سامنے آتی رہی، جیسے سلیوری کے ریگارڈنگ ہے کہ ان کی جو ہے نا بہت ساری بیوی، جیسے کہ جنگ انہوں نے قافلوں کے اوپر جو ہے حملہ کرا، قبیلوں کے اوپر حملہ کرا، وہاں سے غلام بنا لیا. اس کے بعد بولا کہ بھئی یا تو نبی سے شادی کر لو، نہیں تو زندگی بھر باندی بن کے گھومو. اور پھر اب دیکھیے بات یہ ہے سب سے بڑی حیرت کی، کہ جو حق مہر ہوتا ہے عورت کا، وہ بھی انہوں نے آزادی رکھ دی کہ بھئی تمہاری آزادی تمہارا حق مہر. صفیہ کے بارے میں ایسا آتا ہے، صفیہ کے بارے میں یہ آتا ہے. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں پھر میں نے دیکھی. اور پھر وہ لونڈی ماریا کپتیا والا قصہ، کہ بھائی رسول جو ہے وہ خود کسی ایک اپنی بیوی کے دن کے وقت اور اسی کے گھر میں اسی کے بستر پہ اس طرح کا کام کرتا ہے، اور وہ بھی جھوٹ بول کے. اب رسول کو کہاں جیبا دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے کہ بھائی جاؤ تمہارے والد نے بلایا تم مل کے آؤ. رسول تھوڑے نا جھوٹ بول سکتا ہے. اور اگر رسول کسی چیز کی بات کو منع کر رہا ہے، ممانت کر رہا ہے کہ بھئی تم یہ کام نہ کرنا، حفصہ کو اپنی بیوی کو منع کر رہا ہے کہ بھئی تم عائشہ سے نہ کہنا، نہ بتانا. اب وہ پھر بھی جا کے عائشہ سے کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب وہ بھی جانتی تھی کہ کوئی رسول نہیں ہے، یہ سب ناٹک چل رہا ہے، تبھی تو وہ رسول کی بات نہیں مان رہی. اب جب رسول کی بیوی رسول کی بات نہیں مانی تو بھئی ہم کیوں مانے؟ اب ظاہر سی بات ہے سوال تو اٹھے گا نا کہ جب رسول کی خود بیوی نہیں مانتی رسول کی بات کو، تو ہم کیوں کر مانے بھائی؟ یار آپ ایک دیکھو سمیر بھائی کہ جو عائشہ تھی ان سے تو کافی اس طریقے کی باتیں آتی ہے، ان کے خود کی جو حدیثیں ہے، جس سے بالکل صاف ہوتا ہے کہ ان کو بہت شک تھا محمد صاحب پہ. اب وہ حدیث آپ نے اگر پڑھی ہے، آپ کے نظر سے گزری ہے کہ محمد صاحب رات میں آئے اور اس کے بعد سونے کا ناٹک کیا انہوں نے، اور جب ان کو لگا کہ عائشہ سو گئی ہے تو وہ نکلتے ہیں جنت البقیع کی طرف. جی تو جی اس جی جی وقت جی بھی عائشہ جو ہے وہ فوری طور پہ وہ کپڑے اپڑے جو ہوتے ہیں وہ پہن کے وہ نکلتی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ جا کا رہا ہے رات میں. تو وہاں بھی شک ہے ان کو. پھر اس کے بعد وہ ایک حدیث میں کہتی ہے کہ آپ کا خدا جو ہے، آپ کا اللہ جو ہے، آپ کا جو رب ہے، ٹھیک ہے، ہمارا رب نہیں کہتی ہے وہ. یہ سمیر بھائی یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا عائشہ کی بات پر. جی جی آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں بہت گھائی کرتا ہے، بہت جلد بازی کرتا ہے، جی ہے نا. تو اچھا مجھے یہ ادھر بہت مطلب ہنسی آئی کہ عائشہ نے ہمارا رب کیوں نہیں کہا، آپ کا رب کیوں کہا؟ تو کیا وہ چھپے طور پہ وہ بھی ایک ایکس مسلم ہی تھی؟ دیکھیے صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا مطلب چلو خیر ایسا بولنا تو شاہی نے میری عادت میں شمار ہے. آپ لوگ مجھ سے زیادہ نالجبل پرسن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے نیچے لوگ بھی سن رہے ہیں جو کافی زیادہ نالج رکھتے ہیں. میں تو خیر ایک ادنا سا آدمی ہوں جس کے پاس نہ تو علم ہے نہ زیادہ عقل ہے. پر میں ایک چیز بہت صاف واضح طور پہ میں سمجھا ہوں اسلام کے متعلق جب میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ محمد کا جو پچھلا اسٹرکچر ہے اور اس کی جو تعلیم اور اس کی جو تربیت ہے، اس کے مطابق صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کا اس وقت کا جو ماحول تھا وہ حکومتی طور کا ماحول تھا، کہ ہر ایک انسان حکومت کرنا چاہتا تھا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی عیسائیت کے اندر اس طرح کا معمول ہے کہ جو ان کے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو بڑے ان کے دین کے جانکار ہوتے ہیں، وہی حاکم بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اسی آئیڈیولوجی کو فالو کر کے اللہ کا نام گھڑا، اسلام گھڑا اور قرآن کو گھڑا. حالانکہ قرآن کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کو یہ صاف واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کچھ نہیں ہے. پچھلے جو کچھ پہلے ریلیجن تھے، جیسے گریک تھے،
اور آپ کے عیسائیت تھی اور یہودیت تھی، ان کی کتابوں سے اٹھایا گیا کاپی کیا ہوا سسٹم ہے سارا، اسی سے انہوں نے لیا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام چلو مذہب غلط ہے ہمارا صحیح ہے، تو میں واضح طور پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے ہی غلط ہیں. وہ اس لیے غلط ہیں کیونکہ انہی سے تو بھائی صاحب 90% قرآن اٹھا کر کے انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے، اور جو 10% انہوں نے موقع کے طور پہ منگوایا ہے. اب جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وہ قصہ کہ جب محمد کو یہ لگتا تھا نا کہ اب تم گر گئے بھائی صاحب، اب تمہاری خیر نہیں ہے، تم بچ نہیں سکتے، تو یہ جو ہے نا آیت کا بہانہ لے لیا کرتے تھے، یہ خدا سے جو ہے اپنی مرضی کا قرآن نازل کروا لیا کرتے تھے. جیسے کہ انہوں نے اس وقت بھی نازل کروا لیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم اپنے رسول سے تم کو طلاق دلوا دیں تو ہم تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر دیں گے. مطلب ڈرا کے رکھا ہے ایک طرح سے اپنی بیویوں کو بھی کہ بھائی بغاوت نہ کر دیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں میں سمجھتا قرآن میں، کہ صرف حکومت کرنے کے لیے اور اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے قرآن کو گڑھا گیا ہے. اس سے زیادہ قرآن کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان لوگوں کو انہوں نے بار بار 72 حورے اور جنت کا لالچ دے کر کے ان سے جو ہے جنگیں کروائی ہے حکومت حاصل کرنے کے طور پہ. میرا تو یہ ماننا ہے. بالکل، بلکہ لالچ بھی دیا گیا، کیونکہ اگر ایک اور وہ ایک اسپیسیفک حدیث ہم چلائیں گے، اس پہ پورا ایک ڈسکشن کریں گے کہ مال غنیمت میں سے جو ہے محمد صاحب نے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا، بلکہ زیادہ ان کو دیا. تو جو باقی کے جو لوگ تھے وہ اعتراض کرنے لگے اور کافی ڈسکشن ان کا پیچھے چلا کہ یار یہ تو محمد صاحب جو ہے وہ تو ناانصافی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ بات محمد صاحب تک پہنچی تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی اسلام قبول کیے ہیں، تو ان کو تھوڑا یعنی اس طرف مائل کرنے کے لیے میں نے ان کو زیادہ دیا ہے. تو یہ اب لالچ نہیں کہیں گے اس کو تو کیا کہیں گے؟ لالچ کی بات تو ایک اور بھی ہے کہ آپ یہاں سمجھیے کہ اکثر بیشتر طور پہ یہ جو مسلم ہے، یہ جو مسلم اسکالرس ہیں، یہ اپنی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی کہانیاں لکھتے ہیں کہ بھئی محمد کے اوپر بڑے ظلم کیے کفار مکہ نے اور ان کو پریشان کیا. حالانکہ ایک چیز واضح طور پہ ملتی ہے ہمیں خود حدیثوں کی کتابوں میں ہی کہ جب ہجرت کری انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو کرنے کے بعد میں جو مکہ والے تھے وہ ان کے سر سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ جھوٹی حدیثیں گڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. تو وہ اچھے سے سمجھ چکے تھے اس چیز کو، اس لیے وہ ان سے بچنا چاہتے تھے. تو جب یہ ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو انہوں نے چین کی سانس لی اور انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی صافت سے پیچھا چھوٹا. اس کے بعد انہوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا کبھی بھی، نہ ان کو تکلیف پہنچائی مدینہ جا کے. ایسی ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ بھئی مکہ والے مدینہ گئے اور ان کو تکلیف پہنچائی ہو، بالکل نہیں. اصل میں مکہ والوں کا جو بزنس تھا وہ ملک شام سے زیادہ چلتا تھا اور وہ راستہ مدینہ کے راستے سے ہی جاتا تھا ہو کر. تو جب ان کے قافلے جاتے تھے مکہ والوں کے مدینے سے ہوتے ہوئے شام کی طرف، تو محمد کی خود 8 سے 10 ایسے موقع ہیں اور ایسی جنگیں ہیں. جنگ بدر تو بہت بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے 8 یا 9 ایسے موقع ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے ان قافلوں کے اوپر حملہ کیا، ان کو لوٹنے کی کوشش کی، جس میں سے ایک میں یہ کامیاب بھی ہوئے تھے بیچ میں، اور پھر جنگ بدر میں بھی یہ کامیاب ہوئے. تو اصل میں آپ خود دیکھیں فساد کون پھیلا رہا ہے، جب مکہ والے اپنا بزنس کر رہے ہیں اس راستے سے جا کر کے، اور بھائی ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اگر یہ ان کے قافلوں پہ حملہ کر کے لوٹ مار کریں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ساحل بھائی آپ ہی بتائیے. رسپانس تو دینا پڑے گا. تو یار بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پلیز ایک کامنٹ کر دیجیے گا. اوکے بائے.